الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم، ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے کی 15ویں شب جسے شب براءت کہا جاتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے درمیان جلد ہی جلوہ افروز ہونے والی ہے. شب براءت کی تیاری ہر مسلمان اپنے طور پر کرتا ہے، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ چونکہ شب براءت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام رحمتیں اترتی ہیں اور کروڑوں گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات کے اندر بخش دیتا ہے اور بے شمار جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پروانہ اس رات میں عطا فرماتا ہے. تو چونکہ یہ رات اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں لے کر کے ہمارے درمیان آنے والی ہے، لیکن ایسی برکت والی رات، ایسی مقدس رات میں بھی کچھ ایسے کم نصیب ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی وبا، ایک ایسی بلا، ایک ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب شب برات کے اندر اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ میں گفتگو کروں تاکہ اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو اس وبا سے جو پھنسا ہوا ہے وہ نکل جائے اور شب براءت کی آنے والی مقدس رات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے. اور ان کم نصیبوں میں جن کی مغفرت اس مقدس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے، ایک وہ بندہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے. اس مقدس رات میں وہ ایسی مقدس برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حضرات مکرم، یہ نشے کی بلا اور شراب کی وبا ہمارے معاشرے کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ میں پھیلی ہے وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس کا جو وبال آخرت میں پڑنے والا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آج دنیا کے اندر بھی ہم اس کا وبال اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب بہت زیادہ پی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے شرابیں بہت زیادہ پی جائیں گی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ شراب کو نام بدل کر کے پیئیں گے اور زنا کریں گے، اور گانے والیاں ان کے پاس میں گانے گائیں گی. مفہوم حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. آج زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، بھوکم آ رہے ہیں، یہ ایسے گناہوں کی وبا ہی کی وجہ سے ایسے حادثات سے ہم لوگ دوچار ہو رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، ایک تو شراب زیادہ پی جائے گی قیامت سے پہلے، اور دوسری بات شراب کو نام بدل کر کے پیا جائے گا. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر شراب کے اتنے نام رکھ دیے گئے ہیں، اتنے نام رکھ دیے
دیے گئے کہ شربت کے بھی اتنے نام لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے. کوئی گانجا کے نام سے پیتا ہے, کوئی چرس کے نام سے پیتا ہے, کوئی بھنگ کے نام سے پیتا ہے, کوئی مارفین کے نام سے پیتا ہے, کوئی سگریٹ کے اندر نشہ کرتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ نشے کی گولیاں کھاتا ہے, کوئی آئیڈیس کے ذریعے نشہ کرتا ہے, کوئی کھانسی کی دوا کے ذریعے نشہ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد میں ہیروئن اور اس طرح کے صفوف اور پاؤڈر اور نہ جانے کتنے گندے اور گھناؤنے ایسی شکلیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, جن شکلوں کے اندر ہمارا نوجوان اور نوجوان تو نوجوان نابالغ بچے بھی شراب کے نشے کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس میدان کے اندر جیسے مرد مبتلا ہیں ایسے ہی لڑکیاں بھی کثرت سے جو ہے وہ نشے کی بلا کے اندر گرفتار ہیں. کالجوں کا آپ سروے کریں, کالجوں کی زندگی آپ جا کر کے دیکھیں, آپ کو کالجوں کی زندگی کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں مل جائیں گی جن کی زندگیوں کے اندر نشہ داخل ہو چکا ہے. آج ساری دنیا یہ تو کہتی ہے کہ نشہ جو ہے وہ غلط چیز ہے, نشے کو روکا جائے, لیکن نشے کو روکنے کے لیے دنیا کا کوئی قانون اور دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کا کوئی مذہب کوئی بھی پرخلوص نہیں ہے. ایک اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے پورے خلوص کے ساتھ میں نشے کے اوپر پابندی لگائی. ایک بہت بڑا مستشرق انگریز گزرا تھا جو ہے ولیم کے نام سے, اس نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اسلام نے جس طریقے سے نشے کو ختم کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب بھی اس طرح سے نشے کو ختم نہیں کر سکا ہے. اور ایک بہت بڑا انگریز قانون داں تھا, اس نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں, ان میں سے ایک خوبی اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام نشے کو حرام قرار دیتا ہے. حضرات مکرم, آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جھانک کر کے نشے کی لت کے اندر معاشرہ کیسے ڈوبا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں شراب اور نشے کے بارے میں سوال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اے محبوب, لوگ آپ سے نشے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ارشاد فرما دو اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اب کچھ لوگوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا اور کچھ لوگ نشہ کرتے رہے. اس کے بعد میں ایک دن کسی نے نماز پڑھائی اور نشہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا, شراب حرام نہیں ہوئی تھی. نماز کی حالت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی تو دو جگہ لفظ لا چھوٹ گیا, جس سے آیت کریمہ کا معنی کفری معنی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو, جب تم نشے میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب نماز کے وقتوں میں نشہ جو ہے وہ منع ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے دعا کی, اللہ اور بھی زیادہ واضح حکم نازل فرما دے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. رب نے ارشاد فرمایا کہ شراب, جوا, بت, پانسے یہ ناپاک ہی ہیں, یہ شیطانی کام ہے, ان سے بچو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, نشہ کو حرام کر دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منادی کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینے کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کر دو, آج کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے نشہ کو اب حرام کر دیا ہے, کوئی نشہ نہیں کرے گا. آپ سوچیں اور تعجب کریں, عرب کا وہ معاشرہ جو پورے طور پر نشے میں ڈوبا ہوا تھا, کھانے کے ساتھ میں پانی کی طرح انہیں شراب کی ضرورت پڑتی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی جب مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کے حرام ہونے کا اعلان کرنے لگا, ایک صحابی کے گھر پہ دعوت چل رہی تھی اور ساتھ میں شراب کا بھی انتظام تھا. جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی, فوراً ساری شراب کو انڈیل دیا. کوئی ایسا بھی تھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر شراب کا جام تھا, جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی اس نے شراب کا جام توڑ دیا. کتنے لوگ ایسے تھے ان کے گھروں کے اندر شراب کے مٹکے بھرے ہوئے رکھے تھے, انہوں نے مٹکے توڑ دیے. روایتوں میں یہ آتا ہے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میں مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہا کرتا ہے. اب مجھے آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے بتاؤ, وہ قوم جس کی گھٹی کے اندر نشہ پلا دیا گیا تھا, وہ قوم جو نشے کے
کے بغیر ایک لمحہ کے لیے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ قوم جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ نشہ چھوڑیں گے. میرے آقا علیہ السلام کا ایک فرمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ انہوں نے سنی ہے, اپنی زندگیاں بدل دی, اپنا طرز عمل بدل دیا, اپنا سارا معاشرہ بدل دیا, اور شراب کے جام توڑ کر کے یہ بتا دیا اگرچہ یہ عادت ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے, لیکن جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. تو یہ اسلام ہی ہے. وہ جو کہا تھا نا مستشرق نے, اسلام کو یہ فخر حاصل ہے کہ اسلام نے جیسے نشے کو ختم کیا ہے, دنیا کا کوئی بھی مذہب اس طرح کو نشے کو نہیں ختم کر سکتا ہے. لیکن بڑا تعجب ہوتا ہے, جس قوم نے ایک آیت کریمہ سن کر کے, میرے آقا کا ایک فرمان سن کر کے شراب کے جام توڑ دیے تھے, وہ قوم آج سب سے زیادہ نشے میں ڈوبی ہوئی کیوں نظر آتی ہے؟ اگر گہرائی میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1187 یا 57 کی بات ہے, جولائی کا مہینہ ہے. 7 بڑے بڑے بادشاہوں نے, صلیبی بادشاہوں نے مل کر کے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقابلہ کیا اور ساری صلیبی فوجوں کو شکست دی, اور ان کا جو سب سے بڑا صلیبیوں کا جاسوس ہرمن تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں سونا دیتا ہوں, خوبصورت لڑکیاں دیتا ہوں, مجھے چھوڑ دو. لیکن صلاح الدین ایوبی کے آفیسر نے اسے نہیں چھوڑا اور پکڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار کے اندر پیش کیا. جب وہ جاسوس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچا ہے تو کہنے لگا, اے مسلمانوں کے بادشاہ صلاح الدین ایوبی, تم بڑے مبارکباد کے قابل ہو. تم نے ایسے کردار کے لوگ پیدا کیے ہیں جو سونے سے نہ پگھل سکے, خوبصورت لڑکیوں سے نہ پگھل سکے, اور انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک تمہارے پاس میں ایسے مضبوط ایمان والے لوگ موجود رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی ہے. جو بھی دنیا کی قوم برباد ہوتی ہے تو ان غلط نشوں کے اندر مبتلا ہو کر کے ہی برباد ہوتی ہے. اس کے بعد میں اس جاسوس نے ایک جملہ کہا تھا, صلاح الدین ایوبی ایک بات میری یاد رکھنا, ایک دن وہ آئے گا تم بھی مر جاؤ گے, میں بھی مر جاؤں گا, نہ دنیا میں تم رہو گے نہ دنیا میں ہم رہیں گے, لیکن ہماری روحیں اس بات کو دیکھیں گی. ہم نے مسلم قوم کے اندر دولت, حکومت اور عورت کا جو نشہ اور جو نشے کی لت پیدا کی ہے, آنے والے دور کے اندر جس بیت المقدس کو تم نے فتح کیا ہے, یہی نشے میں ڈوبی ہوئی قوم اس بیت المقدس کو نہیں بچا سکے گی. ہم تو نہیں رہیں گے, لیکن ہماری روحیں دیکھیں گی کہ ہم نے قوم کو جس نشے کے اندر مبتلا کیا ہے, اس کے بعد میں کسی مسلمان کی کوکھ سے یا تو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا نہ سلطان نور الدین زنگی پیدا ہوگا. حضرات مکرم, یہ یہودی پروٹوکولز تھا, ایک صلیبی پروٹوکولز تھا, جس نے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلم معاشرہ اور مسلم قوم کو میدان میں زیادہ دنوں تک نہیں دبایا جا سکتا. اگر ان کو دبانا ہے تو ایسی چیز پہ اٹیک کیا جائے, ایک فرد نہ مرے, ایک خاندان ختم نہ ہو, پورا معاشرہ ختم ہو جائے, پوری قوم ختم ہو جائے. اگر ایک آدمی کو مارو گے ایک آدمی مرے گا, اگر دولت چھینو گے پھر کما لے گا, اگر اس کو کسی بیماری میں مبتلا کرو گے پھر ٹھیک ہو جائے گا. انہیں ایسے نشے میں مبتلا کر دو جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے مسلم محلوں کے اندر, مسلم سوسائٹیوں کے اندر پہلے فری کے اندر نشہ سپلائی کیا. جب عادت بن گئی تو پھر اس شرط پر ان کو نشہ دیا گیا کہ ہم تمہیں نشہ تو دیں گے لیکن تم اپنے ساتھ میں 10 لوگوں کو اور نشہ کرنا سکھانا پڑے گا. آج اپنی نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ لیں, مسلم معاشرے کے اندر بچے, بچیاں, نوجوان, چھوٹے بڑے کس طرح نشے کی اس لعنت کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں. خاندان تباہ ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں, ان کا باپ نشے کے اندر دھت ہو کر کے پڑا ہوا ہے. عورت جو ہے وہ بالکل مجبور ہو کر کے گھروں کے اندر کام کرنے پہ مجبور ہے, اس کا شوہر نشے میں دھت پڑا نظر آتا ہے. جب پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہی نشے کا عادی کبھی مسجد کا گلہ توڑنے آتا ہے, کبھی جو ہے اپنی بوڑھی ماں کا زیور بیچنے چلا جاتا ہے, کبھی بڑی محنت سے کمائی ہوئی اپنی بہن کا جائز جا کر کے مارکیٹ میں بیچ کر کے آ جاتا ہے, کبھی اپنے باپ دادا کی خون پسینے کی کمائی سے بچایا ہوا اور بنایا ہوا مکان بھی بیچنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. حضرات مکرم, یہ ایک بڑی پلاننگ تھی جس کے ذریعے
مسلم سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر کام کیا گیا، آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ شراب یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ نشہ کرتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ آج اخبار پڑھ کر کے دیکھ لیں، نشے کے اندر دھت ہو کر کے کتنی بیٹیوں کے ساتھ میں باپ نے منہ کالا کیا ہے، ماؤں کے ساتھ میں منہ کالا کیا ہے۔ نشے میں دھت ہونے کے بعد میں کتنوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ مار ڈالا ہے، کتنے لوگوں نے نشے کے اندر دھت ہونے کے بعد میں خود بھی خودکشی کر لی ہے۔ معاشرہ سسک رہا ہے، خاندان تڑپ رہے ہیں، عورتوں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، بچوں کا بچپنا تڑپ رہا ہے، لیکن نشے کے اندر جو گرفتار ہو گیا وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حضرات مکرم، شب برات آنے والی ہے، اس رات میں رب کی رحمتیں اتریں گی، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرے گا، لیکن جن لوگوں کو اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا ہے ان میں وہ عادی شرابی بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتا ہے۔ حضرت دیلم ہمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم لوگ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ شراب پیتے ہیں تاکہ طاقت مل جائے اور سردی کچھ کم ہو جائے، کیا ہمارے لیے اجازت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نشہ آتا ہے۔ کہاں نشہ آتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پینا جائز نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ نشہ نہ چھوڑیں تو ان سے تم جہاد کرو۔ بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا نشہ نہ چھوڑے تو ان سے تم جہاد کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نشہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو جہنمی عورتوں کی شرمگاہ کا گندا پانی پلائے گا۔ اور ایک روایت میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کا کھولتا ہوا پانی، جس کے بارے میں آپ حضرات نے روایتوں میں سنا ہے، وہ اتنا گرم پانی ہوگا، اگر وہ پانی سامنے رکھا ہو تو بندے کی کھال ادڑ کر کے پانی کے اندر گر جائے، ایسا کھولتا ہوا پانی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شرابیوں کو پلائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ شراب پیے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ بتاؤ، دنیا کا جو پیپ ہے وہ اتنا گندا ہے، جہنم کے اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا ان جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گا کتنا بدبودار اور کتنا گندا ہوگا۔ جو شراب کے اندر مبتلا ہیں ایسے لوگوں کو وہ جہنمیوں کا پیپ کل قیامت کے دن پلایا جائے گا، اور قیامت کا میدان تو ویسے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پانی بھی نہ ملے گا۔ اور میرے آقا فرماتے جو شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن پیاسا ہی اٹھائے گا۔ کیسا سخت وبال ہے حضرات مکرم، آپ اس پہ غور کریں۔ جو لوگ نشے کی لت کے اندر گرفتار ہے، میں مانتا ہوں کہ تمہیں کسی نے بہکا کر کے نشے کے اندر مبتلا کر دیا ہے، تم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن تصور کرو یہ اتنا سخت عذاب سننے کے بعد بندہ تو ایک شراب کیا اس سے بھی زیادہ بڑی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ایک روایت کو بیان کیا، ایک بڑی حسین و جمیل عورت ایک عابد پہ عاشق ہوئی، عابد کو بلوایا، ایک مسئلے کے اندر تمہاری گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے نکل کر کے آیا گواہی دینے کے لیے، جب مکان میں داخل ہوا مکان کا دروازہ بند کر دیا اور دیکھا وہاں پہ ایک بچہ بھی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ شراب بھی رکھی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے یا تو تم جو ہے میرے ساتھ زنا کرو، یا شراب پیو، یا بچے کو قتل کرو، اگر تم نے تینوں میں سے کوئی کام نہ کیا تو میں شور مچاؤں گی، تمہیں بدنام کر دوں گی۔ ایک عابد و زاہد جو ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دیا، جب اسے اپنی عزت کا ڈر لگا اس نے کہا میں زنا تو نہیں کروں گا، قتل تو نہیں کروں گا، تھوڑا سا شراب پی کر کے میں اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہوں۔ جب اس نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیا، چند قطرے حلق کے نیچے اترے ہیں، ایک جام، دو جام، اور جام پہ جام پیا۔ جب نشہ چڑھ گیا اس نے بچے کو بھی قتل کیا، عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ یہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور کبھی بھی شراب پینا اور ایمان دونوں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہوتے ہیں۔
ہیں جو بندہ شراب پیتا ہے اگر اسی حالت کے اندر مر جائے تو یہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوگا. بتاؤ کتنا سخت وبال ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ میرے پاس پڑھتا تھا, بہت محنت سے پڑھتا تھا, اس نے پڑھنا چھوڑ دیا, کئی دن تک نہیں آیا. اس کی بیوی کا میرے پاس خط آیا کہ تمہارے شاگرد کے انتقال کا وقت ہے, آؤ اور آ کر کے اپنے شاگرد کو دیکھ لو. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگرد کے مکان میں گئے, جہاں کنی کا وقت ہے, آپ پاس میں بیٹھ گئے, کلمہ شریف پڑھنے لگے تاکہ میں کلمہ کی تلقین کروں تو یہ بھی میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھے. وہ دوسری باتیں کرتا تھا تو بولنے لگتا تھا, لیکن جب کلمہ شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا نہیں بول پاتا. فرمایا کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا میں بہت کوشش کرتا ہوں, میری زبان سے کلمہ نکلتا ہی نہیں ہے. وہ مر گیا. بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کو خواب میں دیکھا, زخمی ہے, عذاب میں مبتلا ہے. فرمایا تیرا کیا ہو گیا, تو نے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ کہا میں کبھی کبھی شراب پیتا تھا, اسی کی نعوست کی وجہ سے موت کے وقت میں مجھے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا اور آج میں اس بلا کے اندر گرفتار ہوں. حضرات مکرم, میرا آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جو شراب پیتا ہے, مفہوم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے تم اپنے بدن سے کپڑا کھینچ کر کے الگ کر دیتے ہو. بتاؤ کتنا سخت وبال. اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کے بندہ مر جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو بتاؤ کیا آخرت کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضرت ایک نوجوان تھا, وہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا, کہا کہ کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, اللہ میری توبہ قبول کرے گا. کہا تو نے کیسا گناہ کیا؟ کہا میں قبروں کو کھودا کرتا تھا, ایک قبر کو میں نے کھودا, مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا, میں ڈر گیا, بھاگنے لگا. آواز آئی, بھاگنے سے پہلے پوچھ تو لے اس کو کیا ہوا ہے, کون سے عذاب میں مبتلا ہے. تو اس نے جب پوچھا تو غیب سے آواز آئی, یہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا, اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا گیا. میں دوسری قبر کو جب کھودا, اندر مردہ خنزیر کی شکل میں بدل چکا ہے, زنجیروں کے اندر پکڑا ہوا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہوئے, میں بھاگ کھڑا ہوا. آواز آئی, اسے پوچھ تو صحیح یہ عذاب کیوں آیا. جب پوچھا تو غیب سے آواز آئی, یہ شراب پیتا تھا, بغیر توبہ کے مر گیا, اس لیے اس کو خنزیر بنا دیا گیا اور جہنم کی زنجیروں کے اندر اس کو جکڑ دیا گیا ہے. بتاؤ اگر بندہ شراب پیے اور توبہ نہ کرے, اسی حالت میں مر جائے تو اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہ پاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی بغیر توبہ کے مر جائے تو مجھے لکڑی کے اوپر لے جا کر کے ٹانگ دو اور اس شرابی کی قبر کو کھودو, اگر اس کی قبر کے اندر اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے کبھی بھی تم لوگ اس لکڑی سے نیچے مت اتارنا. یعنی یقین کے ساتھ آپ نے بتایا جو بغیر توبہ کے شرابی مر جائے وہ مرتا ہے تو اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے. اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جب وہ مرتا ہے تو قبر کے اندر دو ایسے سانپوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے نوچ نوچ کر کے کھایا کرتے ہیں. حضرات مکرم, یہ وبال بندہ سنے اس کے باوجود بھی شراب کا پیالہ اپنے منہ کے پاس لے کر کے جائے. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب کتنی بڑی گندگی ہے, کتنی بڑی گندگی ہے. فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں کے اندر گر جائے اور اس کنویں کے اوپر بعد میں مینار بنایا جائے تو اس مینارے پہ کھڑے ہو کر کے میں اذان بھی نہیں پڑھوں گا. شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں گر جائے, دریا سوکھ جائے, گھاس اگ جائے, اس گھاس کے اندر میں اپنے جانوروں کو نہیں چرانے جاؤں گا. یہ اتنی بڑی گندگی ہے, اتنی بڑی ناپاکی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا, میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو گئے. میں نے کہا میرے بچے تو بچپن میں انتقال کیا, تیرے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہا کہ میرے ہی بال سفید نہیں ہوئے ہیں, اس پورے قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب کے بال سفید ہو گئے. کہا آخر ہوا کیا؟ کہا ایک شرابی جب بغیر توبہ کے مر گیا, اس کو جب اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا تو جہنم نے زور سے چنگاڑ ماری. اس چنگاڑ کی آواز سن کر کے جتنے بھی قبرستان کے مردے تھے خوف کی وجہ سے سب کے بال سفید ہو گئے ہیں. ایک شرابی اگر کسی قبرستان کے اندر دفن کر
دیا جائے تو پورے قبرستان والوں کو جہنم کی چنگال کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو جائے، وہ شرابی خود کتنے بڑے وبال میں گرفتار ہوگا اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرات مکرم، وہ ایسی بلا اور ایسی وبا ہے کہ اس سلسلے میں جو حدیثیں بیان کی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن شرابی کو، جو شراب پینے کا عادی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے لایا جائے گا جیسے بتوں کے پجاریوں کو لایا جاتا ہے۔ سوچیں، بتاؤ کتنا بڑا وبال ہے، بتوں کے پجاریوں کی طرح لایا جائے گا۔ جو لوگ اس نشے کے اندر گرفتار ہے، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اسے عورتوں کی شرمگاہ کا گندا پانی پلایا جائے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا اسے بت کے پجاریوں کے ساتھ میں کھڑا کر دیا جائے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا قیامت کے دن اسے پیاسا اٹھایا جائے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر اترے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا چہرہ قبر کے اندر خنزیر کا چہرہ بنا دیا جائے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیا جائے؟ حضرات مکرم، اگر کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے تو ابھی شب برات آنے والی ہے، مغفرت کی رات آنے والی ہے، وقت ہمارے پاس ہے، ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اگر کوئی اس نحوست کے اندر گرفتار ہے تو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رب کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، ایک شرابی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا شرابی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تیرا کوئی انتظار کرتا ہے؟ کہ حضور میں اتنا بڑا نشیڑی ہوں، میری بیوی نہ میں انتظار کرتی ہے اور نہ میرے بچے میرا انتظار کرتے ہیں، سب کو پتا ہے میں کہیں نالی کے پاس پڑا ہوں گا، میں کہیں گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوں گا، میرا کوئی انتظار نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاہے تیرا کوئی انتظار کرے یا نہ کرے، اللہ کی رحمتیں ضرور تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ شرابی آگے بڑھا، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو نیکیوں کی زندگیوں سے بدل کر کے رکھ دیا۔ حضرات مکرم، بندہ اگر توبہ کرے، کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، اللہ بڑا کریم ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ میں راستے سے گزر رہے ہیں، میلہ لگا ہے، تماشا لگا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب لوگ نشہ کر کے جب جو ہے گندگیوں میں گر جاتے ہیں، تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، اس وقت کون ہوتا ہے جو اس گندگی میں پڑے ہوئے لوگوں کا ہاتھ تھامے؟ حضرت سری سقطی آگے بڑھے، حضرت جنید بغدادی سے فرمایا جاؤ پانی لے کر کے آؤ، اور پانی منگوایا، اس شرابی کا منہ دھلا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اے اللہ میں نے اس کا منہ دھل دیا تو اس کے دل کو بھی دھل کر کے پاک کر دے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے جب میں مسجد میں پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شرابی جو کل گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا، آج مسجد کے اندر سب سے پہلے اگلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سری سقطی حیران ہوئے، غیب سے آواز آئی سری تو نے اس کا منہ دھلا، ہم نے اس کے دل کو دھل کر کے پاک کر دیا ہے۔ بندہ چاہے کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں جب آتا ہے نا تو رب کی رحمتیں اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تو اتنا مشہور ہے، بہت بڑے شرابی، ساری زندگی شراب میں گزری۔ ایک بار آ رہے تھے، راستے میں بسم اللہ کاغذ پہ لکھا تھا، اس کو ادب سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اوپر رکھ دیا، اپنے شراب خانے میں جا کر کے بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ کوئی تمہیں بلانے کے لیے آیا ہے، کہا جا کے پوچھو کون بلا رہا ہے، کہا خدا کی طرف سے کوئی فرستادہ آیا ہے، کہا مجھ جیسے گنہگار کو خدا نے بلانے بھیجا ہے۔ ننگے پاؤں ہی دوڑ پڑے اور دروازے پہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کی، تھے تو شرابی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب کا پیغام جب میرے پاس میں آیا تھا، میرے پاؤں میں
में चप्पल नहीं थे, अब मैं ये गवारा ही नहीं करूंगा, अल्लाह की जमीन के ऊपर मैं चप्पल और जूता पहन करके चलूं। हाफी का माना ही होता है नंगे कदम। अब आप नंगे कदम चला करते थे, कहा मेरे रब ने जब बुलाया था तो पांव में चप्पल न थे, अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। अल्लाह कितना करीम है। ये नहीं कहा कि तू शराबी है, तू बुरा है। अल्लाह की रहमतों को जोश आया, रब ने हुक्म दे दिया कि मेरा महबूब बंदा बिशर हाफी मेरी मोहब्बत के अंदर नंगे पांव चल रहा है, आज के बाद में कोई जानवर रास्ते के अंदर गंदगी ना करे। हजरत बिशर हाफी जब तक जिंदा रहे, जानवर भी आपका इतना अदब करते थे, रास्ते के अंदर जानवर भी गंदगी नहीं किया करते थे। एक गंदा इंसान शराब के नशे में गिरफ्तार हो, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह जानवरों से भी उसका अदब करवा देता है। तो अगर ऐसी मुकद्दस रात जो आ रही है, उसमें अगर कोई ऐसी गंदगी में गिरफ्तार बंदा नशे को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए आ जाए, तो अल्लाह की रहमतें उसे कैसे अपने दामन के अंदर ले लेंगी। हजरत मुकर्रम, आज जो बंबई का खास तौर से जो हाल है, मुस्लिम महलों के हालात, मुस्लिम सोसाइटी के हालात, और खास तौर से कॉलेजों की जिंदगी के अंदर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की जो जिंदगियां हैं, इतना अफसोस होता है। वो अपनी जवानियों को तबाह कर रहे हैं, अपने खानदान को तबाह कर रहे हैं। जब शराबी बिगड़ता है ना, शराब पीता है, एक अकेला नहीं बर्बाद होता, पूरा खानदान लेकर के बर्बाद होता है वो। हज़रत मुकर्रम, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो। ये जो कहते हैं कि आज ऐश कर लो, कल किसने देखा है, ये उनका कहना है, हमारा क्या कहना है। हमारा रब तो हमें ये फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सबसे बड़ा कामयाब है। तो हमारी कामयाबी इसमें नहीं है कि आज ऐश कर लें, कल किसने देखा है। हमारी कामयाबी इसमें है, आज नेक काम कर लें, कल जन्नत में जाके हमें सब कुछ देखना है। ये तो जिनका आखिरत पे अकीदा नहीं है वो बिगड़े तो बिगड़े, जिनका आखिरत पे ईमान है, अल्लाह की जात पे जिसको भरोसा है, रब की बारगाह में जिसको जाना है, मौत का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब सांसों की माला टूट जाए, पता नहीं जिंदगी में दोबारा शबे बारात मिले या ना मिले। ऐसा सुनहरी मौका निगाहों के सामने आ रहा है। यहां पे खुदा ना करे अगर कोई इस लानत के अंदर गिरफ्तार बंदा मौजूद है, तो मैं उससे डायरेक्ट अपील करूंगा, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो, अपनी दुनिया बनाओ, अपनी आखिरत को संवारो, इस जो है वो गंदगी से निकलो। तुम अल्लाह की बारगाह में मांग के तो देखो, ऐ मौला मैं नशे से नहीं बच सकता हूं, लेकिन तू करीम है, तू अगर बचाना चाहे तो तू बचा सकता है। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, अल्लाह आज के बाद में नशे के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह तू मुझे नफ्स की शरारतों से भी बचा, शैतान के वसवसों से भी बचा, और अल्लाह मुझे शब बरात के आने से पहले पहले नेक और मुत्तकी मुसलमान बना दे। अल्लाह की रहमतें तो अपने बंदे को बख्शने के लिए बहाना ढूंढती है। अगर कोई गुनहगार बंदा रब की बारगाह में कहता है ऐ अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता लब्बैक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अगर गुनहगार बंदा पुकारे तो तू क्या कहता है। रब ने फरमाया अगर गुनहगार मुझे पुकारता है, मैं 3 मरतबा कहता हूं ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हो, ऐ मेरे बंदे में हाजिर हूं। तो जो इस लानत में गिरफ्तार है, अपने मौला से दिल लगाए, अपने मौला को पुकारें, रब की रहमतें आगे बढ़ करके उन्हें थाम लेंगी, और अल्लाह ताला उन्हें भी आबाद करेगा, उनके खानदानों को भी आबाद करेगा। और अगर आपके दोस्तों में, आपके इज़्ज़ा अक़रबा के अंदर ये बुराई मौजूद है, आपका फर्ज बनता है उसके हाथों को थामे और यहूदी प्रोटोकॉल्स का शिकार होने से अपने आप को बचाए। हजरत मुकर्रम, ये मुआशरा जो सुलग रहा है, इस सुलगते हुए मुआशरे के अंदर आज जो भी बंदा थोड़ा सा भी अगर कदम बढ़ा करके लोगों को नेकी की तरफ ले आता है तो बहुत बड़ा काम करता है। वरना ये तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, कयामत की निशानियों में से है शराब कसरत से पी जाएगी। आज नाम बदल बदल करके कितनी ज्यादा शराबें पी जा रही है, खूबसूरत बोतल के अंदर, खूबसूरत लेबल के साथ में मार्केट में बिक रही है। वो खूबसूरत बोतल और खूबसूरत लेबल को मत देखो, उसके अंदर जो जहर है वो तुम्हारी दुनिया भी जला देगा और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगा। खुदा के लिए अपने आप को संभालो, राय रास्त पे आओ, इस लानत और इस जहर से अपने आप को बचाओ। अल्लाह रब्बे कदीर हम तमाम को इस गंदी और लानत नुमा वबा से महफूज व मामून फरमाए। हमारी नौजवान नस्लों को, बच्चे और बच्चियों को, खास तौर से कॉलेज से वाबस्ता हमारे तबके को अल्लाह तबारक व तआला नशा और शराब की लानत से महफूज व मामून फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।